الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله العظيم قال سيد الكونين صلى الله تعالى عليه وآله وسلم اني تارك فيكم الثقلين کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام صدق اللہ و صدق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد انتظار کرم تستمن عینی راہ خدا جو خدا بینو خدا دا مدد بگردہ بے بلا افتادہ کشتی ضعیفانو شکستہ رات و پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی منبر پر رونق افروز پروردہ آگوش ولایت سجادہ نشین و جانشین حضور سیدی سرکار دادا باپو رحمت اللہ علیہ حضرت پیر سید منیر باپو قادری مدظلہ العالی مفتی سوراشٹر حضرت علامہ مفتی سید احمد شاہ باپو رحمت مدظلہ العالی و جمیع عرش مقام سادات کرام علماء ذوی الاحترام حاضرین محفل پردہ نشین ماں اور بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں ہم غریبوں کے غم گسار ہم فقیروں کی ثروت شہر یار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت شب اسرا کے دولہا نوشے بزم جنت دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل خسرویں خوباں سیاح لامکاں وجہ کن فکاں در اللہ المکنون سر اللہ المخزون عالم ما کانا وما یکون آب و گل انبیاء جانو دل اصفیاء مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت خلاصہ کائنات فخر موجودات حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بارہائے صحف غنچہائے قدس بارہائے صحف غنچہائے قدس اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام آب تطہیر سے جس میں پودے جمیں آب تطہیر سے جس میں پودے جمیں اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام اصل نسل صفا وجہ وصل
خدا، اصل نسل صفا وجہ وصل خدا، باب فصل ولایت پہ لاکھوں سلام۔ شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن، شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن، پرتوے دست قدرت پہ لاکھوں سلام۔ وہ حسن مجتبی سید الاسخیاء، وہ حسن مجتبی سید الاسخیاء، راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام۔ وہ شہید بلا شاہ گلگوں کباب، بے کسو دشت غربت پہ لاکھوں سلام۔ آج کی یہ محفل حضور سیدی سرکار باپو سید غلام علی رحمت اللہ تعالی علیہ اور ان کے جانشین لائق و فائق فرزند، ہم سب کے مخدوم، ہم سب کے محسن اہل سنت حضرت سیدی سرکار سید محمد دادا باپو رحمت اللہ علیہ کے عرس سراپا قدس کے موقع پر منعقد کی گئی ہے۔ سر شام سے آپ سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، خانقاہیں بھی بول گئی، درسگاہیں بھی بول گئی، اور اب مجھ فقیر بے نوا طالب علم کی باری ہے، اور امتحان در امتحان یہ کہ رات کی سیاہ زلفیں اس کے کمر سے نیچے ڈھلک چکی ہے، اور اس وقت میں اور آپ ہم ایک دوسرے کے سامنے ہیں، لیکن نہ میں مایوس ہوں نہ نا امید ہوں، اس لیے کہ میں اس قوم سے خطاب کرنے جا رہا ہوں جو اپنے نبی کے نام پہ صرف جاگنا ہی نہیں جانتی بلکہ جینا بھی جانتی اور مرنا بھی جانتی ہے۔ یہ وہ قوم ہے، اس قوم کے درمیان صبح بات کرو یا شام بات کرو، بس ذکر نبی کرو، یہ قوم بیدار بھی رہتی ہے اور بیدار بھی رکھتی ہے۔ مجھے صاحب سجادہ منیر باپو کی جانب سے جو عنوان دیا گیا تھا، اسی مناسبت سے میں نے قرآن مقدس کی آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ایک حدیث مبارکہ بھی پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بے مثال ذات ہے، اور اس پر پوری امت کا اجماع ہے، اور صرف امت محمدیہ کا اجماع نہیں ہے بلکہ تمام اولین اور آخرین کے مومنین کا اجماع ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک ہر مومن کا یہ عقیدہ ہے کہ سب سے افضل، سب سے اشرف، سب سے اولا، سب سے اعلیٰ اگر کوئی ذات ہے تو وہ صرف اور صرف آمنہ کے لال کی ذات ہے۔ حسن میں وہ بے مثال ہے، علم میں وہ بے مثال ہے، تقوی میں وہ بے مثال ہے، اللہ اکبر بلندی میں وہ بے مثال ہے۔ کتنی بے مثال ذات ہے۔ جو لوگ ان کی ذات کو گھٹاتے ہیں وہ لوگ بھی رافضیوں کو جواب دیتے ہوئے تقریروں میں کہتے ہیں کہ پوری دنیا کو جمع کر لو لیکن صحابہ کی طرح کوئی نہیں ہو سکتا، پوری دنیا کو جمع کر لو مگر صحابہ کی طرح کوئی نہیں ہو سکتا۔ ہم بھی اس کو مانتے ہیں، بے شک پوری کائنات جمع کر لی جائے انبیاء کے بعد صحابہ کی طرح کوئی نہیں ہو سکتا، تو کوئی کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو جواب ملتا اس لیے کوئی نہیں ہو سکتا اس لیے کہ صحابہ نمازی تھے اس وجہ سے نہیں، نمازی تو آج بھی موجود ہے۔ صحابہ قرآن پڑھتے تھے اس لیے نہیں کیونکہ قرآن تو آج بھی پڑھا جا رہا ہے۔ صحابہ حدیث کا درس دیتے تھے اس لیے نہیں، درس حدیث تو آج بھی ہو رہا ہے۔ تو پھر صحابہ کیوں بے مثال تھے؟ وجہ صرف ایک تھی کہ انہوں نے ایمان کی حالت میں آمینہ کے لال کو دیکھا تھا۔ اندازہ فرمائے جب کوئی آمینہ کے لال کو دیکھ لے تو اس کی طرح کوئی نہیں ہو سکتا، تو جس کا چہرہ دیکھنے سے اس کی طرح کوئی نہیں ہو سکتا تو پھر چہرے والے کی طرح کوئی کیسے ہو سکتا ہے؟ اور پھر بات اگر دیکھنے کی ہے تو پھر ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ رسول اللہ سے بھی بڑی ایک ذات ہے، وہ اللہ کی ذات ہے۔ ارے جو رسول کو دیکھے اسے صحابی کہتے ہیں، اور جو خدا کو بے پردہ دیکھے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں۔ جب نبی کو دیکھنے والے کی طرح کوئی نہیں ہو سکتا تو جس نے خدا کو دیکھا ہے اس کی طرح کوئی کیسے ہو سکتا؟ اور پھر خدا کو کس شان سے دیکھا، خدا کو کس شان سے دیکھا؟ ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا، اتنے قریب ہوئے کہ دو کمان یا اس سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا۔ وہ بے مثال ذات ہے،
اب اندازہ فرمائیں ایسے بے مثال ذات کی جو اولاد ہے ان کو ہم اہل البیت کہتے ہیں۔ جب باپ بے مثال ہوتا ہے تو پھر اولاد کی کون سی مثال ہو سکتی ہے؟ اس لیے کہ ہر انسان اپنے باپ کے خون سے پیدا ہوتا ہے۔ اگر عرس میں آنے والوں کی توجہ وہ تھک نہیں گئے تو میں ان کی توجہ چاہتا ہوں۔ ہر انسان اپنے باپ کے خون سے پیدا ہوتا ہے، تم پیدا ہوئے اپنے باپ کے خون سے، اور اہل البیت رسول اللہ کے خون سے۔ جو خون مصطفیٰ جان رحمت کی رگوں میں تھا وہ خون آج رسول اللہ کی اولاد کی رگوں میں ہے۔ یہ وہ گھرانہ ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے انما، قرآن حسر کے ساتھ اب اہل البیت کی فضیلت کو بیان کر رہا ہے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ رب العزت نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اے نبی کے گھر والوں، تم سے ہر گندگی کو دور کر دیں، ہر گندگی کو، ہر ناپاکی کو، ہر نجاست کو دور کر دیں، اور اللہ تمہیں خوب ستھرا کر دے۔ کون ستھرا کرے؟ اہل بیت کو کون ستھرا کرے؟ اللہ ستھرا کرے۔ اہل بیت کو ستھرا کون کرے؟ اللہ کرے، بلا تمثیل۔ ملانے کے لیے، صرف سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، اگر کوئی کپڑا کسی کمزور کے ہاتھ میں دیا جائے، اس کو تو پاک کر، پھر کسی اور طاقتور کے ہاتھ میں دیا جائے، اس کو تو پاک کر، پھر کسی اور طاقتور کے ہاتھ میں دیا جائے، اسے تو پاک کر، پھر کسی اور بڑے طاقتور کے ہاتھ میں دیا جائے، تو بتاؤ سب کے پاک کرنے کا انداز جدا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ جس کی طاقت جتنی ہوگی وہ اس کو اتنا ستھرا کرے گا، بلا تمثیل۔ اللہ نے اہل بیت کو ستھرا کرنے کا اپنے ذمہ کرم پر معاملہ لیا ہے۔ سب کے کام اپنی حیثیت کے مطابق ہوتے ہیں اور اللہ کا کام اس کی شان کے مطابق ہوتا ہے۔ اللہ نے اہل بیت کو اتنا ستھرا کیا کہ مفسرین فرماتے ہیں جو اصل اہل بیت ہے، جو 4 تن ہے اصل اہل بیت، اللہ نے ان کو غلط وسوسوں سے بھی پاک فرما دیا ہے۔ ان کو کوئی غلط وسوسہ بھی وسوسے سے بھی اللہ نے پاک کر دیا۔ پھر نسل کو بھی یہ پاکی کی برکت ملی، پھر جو جتنا قریب ہے وہ اتنا برکت والا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں، اس لیے کہ رات کا آخری پہر ہے، کہیں اذان نہ ہو جائے تو میں جلدی اپنی گفتگو کو اینڈ کی طرف لے جانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے، کچھ لوگوں کو یہ ہوتا ہے یہ بار بار اہل بیت اہل بیت اہل بیت اہل بیت کیوں کرتے ہیں؟ میں نے کہا حضور نے بھی بار بار اہل بیت اہل بیت اہل بیت اہل بیت کیا ہے، اس لیے ہم بھی کرتے ہیں۔ بار بار حضور نے فرمایا، ایک مقام پہ فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی۔ میری اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، میری اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، میری اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ میرے بعد تم آزمائے جاؤ گے کہ میری اہل بیت کے ساتھ تم سلوک کیا کرتے ہو۔ ایک مقام پر فرمایا، اب آئیے حجۃ الوداع کے موقع پہ فرمایا، اس کے بعد غدیر خم کے موقع پہ فرمایا، اس کے بعد وصال سے پہلے بھی فرمایا۔ کیا ارشاد فرمایا؟ ارشاد فرماتے ہیں میں تو جا رہا ہوں، حدیث پاک مختلف موقع پر آئی ہے، الفاظ الگ الگ ہیں لیکن مفہوم میں اس کا سمیٹ کر پیش کر رہا ہوں۔ ساور کنڈلا کی سرزمین پر پورے سوراشٹر سے غلام علی اور دادا باپو کے عرس میں آنے والوں ذرا توجہ فرمائے، غور کریں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں ایک انسان ہوں، امید کرتا ہوں کہ انقریب اللہ کا قاصد مجھے بلانے کے لیے آئے اور میں دنیا سے چلا جاؤں۔ ارشاد فرمایا میں تو جا رہا ہوں لیکن تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں تو جا رہا ہوں تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ توجہ فرمائے، میں جا رہا ہوں تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ جانے والا کچھ چھوڑ کر نہ جائے تو پھر پیچھے والے بے سہارا رہ جاتے ہیں، جانے والا کچھ چھوڑ کر نہ جائے تو پیچھے والے بے سہارا رہ جاتے ہیں، اور
जाने वाला छोड़ कर जाए तो फिर पीछे वालों को हौसला रहता है, हिम्मत रहती है। अभी सरे शाम से आप हाफिज सादिक साहब से नहीं सुन रहे, इसी तरह अजहरी साहब से नहीं सुन रहे, आपने सरकार कायदे मिल्लत से नहीं सुना कि सब कह रहे थे दादा बापू तो गए, मुनीर बापू को छोड़ गए। अगर इनको छोड़ ना जाते तो ये बात कौन कहता? फिर यहाँ बैठने वालों की हिम्मत क्या होती, वहां बैठने वालों की हिम्मत क्या होती? मेरे भाई, अगर पीर छोड़ कर न जाए तो मुरीद बेसहारा हो जाते हैं, और नबी छोड़ कर न जाए तो उम्मतियों का क्या होगा? आका इरशाद फरमाते, मैं तो जा रहा हूं, बेसहारा छोड़कर नहीं फरमाया। दो भारी चीजें हल्की नहीं, इसलिए कि नबी शान वाला है, जो छोड़ के जाएगा तो वही शान वाला छोड़ के जाएगा। अल्लाह ने फरमाया, दो भारी चीजें छोड़े जा रहा हूं, तारिकुन फीकुम सकलैन, दो भारी चीजें छोड़ के जा रहा हूं। ये सकलैन पर अहले इल्म की तवज्जो चाहिए। सकलैन ये सकील का तस्निया है, ठीक? और ये सकील भी आप पढ़ते हैं, बुखारी शरीफ की आखिरी हदीस में भी आपने पढ़ा होगा, सकीलतान फिल मीजान, ये मीजान पर भारी है। यानी जब इसका सवाब मीजान पे रखा जाएगा तो मीजान भर जाएगा, इतना भारी है, सकील है ना। जब इसका सकील ये है तो यही सकील इधर भी है। सकलैन, दो भारी चीजें छोड़ के जा रहा हूं। क्या फरमाया? दो भारी चीज। अगरचे मैं गुजरात के बेचारे में अपने वो भाई जो मेरी तरह कम पढ़े लिखे हैं, उनको बहुत ज्यादा बात नहीं समझा सकता, लेकिन बात उनको अगर वो इश्क की तरफ तवज्जो करेंगे तो समझ में आएगी। दो भारी चीजें छोड़ के जा रहा हूं, और फला मेरे बाद जो इसको पकड़ ले वो गुमराह नहीं होगा। छोड़ के ऐसी चीज जा रहा हूं, हिदायत पे रहोगे हमेशा, इसको पकड़ करके रखना बस। और फरमाया पहली चीज किताबुल्लाह, अल्लाह की किताब। और ये अल्लाह की किताब वो है, फरमाया ये इलाही रस्सी आसमान से जमीन की तरफ लटक रही है। और दूसरे मकाम पर इसी के लिए फरमाया इस रस्सी का एक सिरा अल्लाह के दस्ते कुदरत में है जैसा कि उसकी शान है, और दूसरा सिरा जो पकड़ लेगा वो अल्लाह तक पहुंच जाएगा। वो क्या है? किताबुल्लाह, अल्लाह की किताब। दूसरी तरफ आने से पहले यहाँ एक बात अर्ज करना चाहता हूँ, अल्लाह की किताब को पहले पकड़ो। हुजूर अलैहिस्सलाम ने पहले नंबर पे अल्लाह की किताब का जिक्र किया। अल्लाह की किताब है हमारे हाथों में, हमारे हाथों में तो मोबाइल रह गए, हमारे हाथों में तो गेम रह गए, हमारे हाथों में तो व्हाट्सएप रह गए, हमारे हाथों में तो फेसबुक रह गए। क्या है हमारे हाथों में? हुजूर ने कहा था किताब पकड़ना, और भी किताबुल्लाह पकड़ना। सबकी किताब पकड़ने वालों, रब की किताब पकड़ कर देखो। और रब की किताब की शान क्या है? हुजूर अलैहिस्सलाम खुद फरमाते हैं, तावीज के चक्कर में फंसने वालों, मैं तावीज का मुखालिफ नहीं, लेकिन एक बात कहता हूँ, बेटी का रिश्ता नहीं आता तो तावीज चाहिए, रोजी में बरकत नहीं है तो तावीज चाहिए, परेशानी है तो तावीज चाहिए, घर में बंदिशें तोड़ना है तो तावीज चाहिए। तावीज 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 के चक्कर में फंसने वालों, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसे मौत आ रही हो, मरने वाले के सरहाने बैठकर कुरान की तिलावत करना। जब तुम किसी मरने वाले के सरहाने बैठकर कुरान की तिलावत करोगे तो तिलावत तुम करोगे, कुरान का असर देखें, कुरान की बरकत देखें, कुरान की तासीर देखें। तिलावत तुम करोगे, उसकी मौत आसान हो जाएगी। सिर्फ करीब में बैठकर कुरान पढ़ोगे तो मौत आसान हो जाएगी। मुझे बताओ, मौत की सख्ती ज्यादा है या दुनिया की तकलीफ ज्यादा है? बेटी का रिश्ता बड़ी मुसीबत है या मौत की तकलीफ बड़ी मुसीबत है? पर कारोबारी परेशानी बड़ी मुसीबत है या फिर मौत की तकलीफ बड़ी मुसीबत है? कितना नादान है इंसान, समझ तो सही। आका फरमाते हैं जब किसी मरने वाले के पास तुम कुरान पढ़ोगे, अल्लाह उसकी मौत को आसान कर देगा। मुझे बताएं, डॉक्टर इकबाल जैसे डॉक्टर ने कहा, ओ नादान मुसलमान सोच तो सही, जब कुरान पढ़ने से मौत आसान हो सकती है तो कुरान पढ़ने से जिंदगी क्यों नहीं आसान हो सकती? कुरान का दामन पकड़ो, कुरान को आम करो, कुरान को आम करो। और एक बात कहूं, जिसके उर्स में आए हो वो तावीज वाला पीर नहीं था, जिसके उर्स में आए वो गंडे वाला पीर
پیر نہیں تھا. پھر کہہ رہا ہوں جو تعویذ گنڈے کرتے برا نہیں ماننا, میں مخالفت کے طور پہ نہیں کہہ رہا ہوں. میں یہ کہنا ہوں جس کے عرس میں آئے ہو, نہ وہ تعویذ والا پیر تھا, نہ گنڈے والا پیر تھا, نہ وہ پھوپھا والا پیر تھا, وہ قرآن کی تعلیم کو عام کرنے والا پیر تھا. اس مرد درویش نے پورے سوراشٹر میں 300 مدرسے عطا کر کے بتائے کہ دیکھ لو, اگر کٹے ہوئے سر کا تعلق قرآن سے کربلا میں جدا نہیں ہوتا تو اس فقیر کا تعلق بھی کنڈلا میں قرآن سے جدا نہیں ہو رہا. خوش کرنا ہے تو ان کے مشن کی طرف بڑھنا ہوگا, ان کے چھوڑے ہوئے مشن کی طرف. کچھ لوگ وصال کے وقت مجھے کہہ رہے تھے اب ہمارا کیا ہوگا, میں نے کہا کچھ نہیں ہوگا. میں نے لوگوں کو فون پہ کہہ دیا کچھ نہیں ہوگا. ممبر پہ میں کوئی چاپلوسی کرنے آیا بھی نہیں, اور نہ میرا یہ مشن ہے. چاپلوسیاں وہ کرتے ہیں جنہیں چھپے ہوئے گاندھی کی پرواہ ہوتی ہے. ہم تو وہاں کے خانہ زاد غلام ہیں جہاں سے پوری کائنات کو خیرات بڑھتی ہے. آؤ در زہرا پہ پھیلائے ہوئے دامن, آؤ در زہرا پہ پھیلائے ہوئے دامن, نسل ہے کریموں کی لجپال گھرانہ ہے. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. بہت سارے دادا باپو کے مریدین انہوں نے رو کر کہا کہ اب کیا ہوگا سید صاحب. میں نے کہا کچھ نہیں ہوگا. وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ گدی پر بیٹھنے والا فرد بدلتا رہتا ہے لیکن غوث پاک کی گدی کی تاثیر نہیں بدلتی. جب بیٹھنے کے لیے غوث پاک نے منتخب کیا ہے, غلام علی باپو کے دور میں بھی لوگ سوچتے تھے کہ اب کیا ہوگا, لیکن دادا باپو کو جب بیٹھے ہوئے گدی پہ دیکھا تو وہی تاثیر نظر آئی. اور خدا کی عزت کی قسم, جب دادا باپو گئے تو اس گدی کا فیض اب منیر باپو کو ملنا ہے. ہمیں اس پہ کوئی تردد نہیں ہے. کیوں؟ جب غوث پاک چوروں پہ نظر ڈال کے ولی بناتے ہیں, ارے جو بگڑے ہوئے چوروں کو ولی بنا دے, اگر وہ اپنی اولاد کو نہ بنائے تو پھر غوث اعظم کہتے ہیں کسے؟ ارے گدی پہ بیٹھنے والا تو بہت بڑا ہوتا ہے. بریلی کے امام نے تو یہ کہا جو غوث اعظم کی نسل میں صرف پیدا ہو جائے, صرف پیدا ہو جائے, صرف پیدا. گدی پہ تو کوئی کوئی بیٹھتا ہے, پیدا تو بہت ہوتے ہیں. گدی تو کسی کسی کی قسمت میں آتی, صرف پیدا ہو جائے تو پیدا صرف ہونے والا. ابھی پیدا ہو کے ایک سانس لیے غوث پاک کے گھر میں, اس کی شان کیا ہے؟ تو کہتے ہیں جو تیرا طفل ہے. آپ بھی تھک گئے, مجھے کوئی آپ سے شکوہ نہیں ہے, اس لیے کہ مجھے لایا اتنی دیر سے گیا ہے. اور میں آیا ہوں لیکن میں تو اپنی ڈیوٹی پوری کروں گا, کیونکہ آپ توجہ فرمائے نہ فرمائے بغداد اور نجف کی طرف توجہ کافی ہے. یہ لوگ چارج ہے تھوڑا آپ کی بھی, کیونکہ آپ میرے اپنے ہو. توجہ فرمائے, جو تیرا طفل ہے, طفل کس کو کہتے ہیں؟ بچے کو کہتے ہیں. کس کو کہتے ہیں؟ بچے کو. جو تیرا طفل ہے کامل ہے یا غوث. گاروں میں بیٹھ کے چلے کر کے بڈھے ہو کر اور جو مرتبے نہیں پاتے, سنیوں کی عقیدے میں جو غوث اعظم کے گھر میں پیدا ہو جائے, صرف پیدا ہونے میں وہ مرتبہ اس کو. جو تیرا طفل ہے کامل ہے یا غوث, طفیلی کا لقب واصل ہے یا غوث. اور ایک بات آگے بڑھ کے اور کہہ دوں, جن کے بچے کامل ہو, جن کے بچے کامل ہو, پھر اس کا بابا حسن کیا ہوگا؟ اور جس کا بابا حسن اتنا کامل ہو, پھر اس کے بابا علی مرتضیٰ کی شان کیا ہو؟ لوگ کہتے ہیں مجھے
مجھے علی سمجھ میں نہیں آتا. میں نے کہا علی ہے وہی جو سمجھ میں نہ آئے. کیوں؟ اس لیے کہ جب ولی کا کام سمجھ میں نہیں آتا. توجہ ہے نہیں ہے آپ کی توجہ, کوئی بات نہیں, کوئی شکایت نہیں ہے, لیکن بات توجہ سے سنیں. ولی کے کام کو کرامت کہتے ہیں. کرامت اس کو کہتے ہیں جو سمجھ میں نہ آئے. تو جو ولی کا کام سمجھ میں نہیں آتا تو یہ ولی کو بناتا کون ہے؟ تو قاضی ثناء اللہ پانی پتی کہتے ہیں حضرت آدم کے زمانے سے لے کے آج تک جو ولی بناتا اس کو علی کہتے ہیں. علی جس کو بنا دے, توجہ, علی جس کو بنا دے اس کا کام سمجھ میں نہیں آتا, تو جس کو علی نے ولی بنایا وہ علی کیسے سمجھ میں آ سکتا ہے؟ کبھی دیوار ہلتی ہے, کبھی در کانپ جاتا ہے, علی کا نام سن کر آپ بھی خیبر. ارے تکبیر, جیتے رہو میرے مولانا, اللہ تمہیں سلامت رکھے, اور جو مراد لے کے نعرہ لگا رہے اللہ پوری کر دے. ہو گئی دعا. سنیوں کے نعرے تو مردوں کی طرح لگنا چاہیے, ہاں, سننے والوں کے کلیجے پھٹنا چاہیے. حق 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 نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. کوئی کہہ سکتا ہے کہ تو جذبات میں کہہ رہا ہے سید. میں نے کہا میں صرف جذبات میں نہیں کہہ رہا ہوں, جو بہت سنجیدگی سے کہتا ہے وہ بھی یہی کہہ رہا ہے. جو تیرا طفل ہے کامل ہے یا غوث, تو پہلی کا لقب واصل ہے یا غوث, تو اپنے وقت کا صدیق اکبر, غنی و حیدر و عادل ہے یا غوث, کوئی سائل ہو یا واصل ہے یا غوث, وہ کچھ بھی ہے تیرا سائل ہے یا غوث. اور سب پھر کہتے ہیں ہزاروں تابعی سے تو فضوتر, یہ طبقہ مجملاً فاضل ہے یا غوث. اور پھر بڑی سنجیدگی سے دلیل کے ساتھ کہتا ہے وہ امام, وہ کیا جانے گا فضل مرتضیٰ کو, وہ کیا جانے گا فضل مرتضیٰ کو جو تیرے فضل کا جاہل ہے یا غوث. علی سمجھ میں نہیں آ, جس کا بیٹا سمجھ میں نہ آئے اس کا باپ کیا سمجھ میں آ سکتا. تو میں عرض کرتا جس پیر کے مرید ہو اس کا مشن زندہ رکھنا ہوگا قرآن کی شکل. اور اب میں تو یہ بھی کہتا ہوں, میری معلومات میں چونکہ میں طالب علم ہوں, ہندوستان میں 1000 سال تک کم و بیش مسلمانوں نے حکومت کی. کتنے سال تک؟ توجہ فرمائیں, کتنے سال تک؟ تقابل نہیں کر رہا ہوں, صرف کوئی بات کرنا چاہتا ہوں. توجہ ہے, کتنے سال تک؟ 1000 سالوں میں ایک ہی بادشاہ ہوا ہے جس نے سب سے زیادہ مسجدیں بنائی. ایک بادشاہ, اس کو دنیا محی الدین اورنگزیب عالمگیر کے نام سے جانتی ہے. اکھنڈ غیر منقسم بھارت میں اس نے سب سے زیادہ پورے ہندوستان میں سب سے زیادہ مسجد بنائی. لیکن اورنگزیب کے پاس نہ مرید تھے نہ چندہ تھا, ان کے پاس شاہی خزانہ تھا. اورنگزیب نے سب سے زیادہ مسجد بنائی مگر شاہی خزانے سے بنائی. لیکن اورنگزیب کی روح قبر میں خوش ہوتی ہوگی اگر یہ بات پہنچتی ہوگی کہ دادا باپو کی شکل میں ایک علی کا بیٹا ایسا بھی ہے جس کے پاس شاہی خزانہ نہیں تھا, اس کے پاس علی کا فقر تھا. اس نے پورے ملک میں نہیں صرف سوراشٹر میں 600 مسجدیں عطا کی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. فیضان فاطمی دولہا, فیضان قادری دولہا. فقر علی پر یہ کام کیا, فقر علی پر توجہ کریں, فقر علی پر یہ کام کیا. اگر شاہی خزانہ ہوتا, میں فقر علی اور شاہی خزانے میں کوئی تقابل نہیں کر رہا ہوں, اس لیے کہ علی اس کو کہتے ہیں جس کے قدموں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں. بہرحال تو عرض کر رہا, کتاب اللہ, اللہ کی کتاب اس کو پکڑو. اللہ کی کتاب ہاتھ میں نہیں ہے تو کوئی کام ہی نہیں بنتا. اللہ کی کتاب سے تعلق ٹوٹ رہا ہے, کمزور ہو رہے ہیں. اسی لیے آج ہمارے بچے کلمہ بھی نہیں پڑھ پا رہے ہیں, ہمارے بچوں کو درود پڑھنا بھی نہیں آتا. یاد رکھنا
صرف ہاتھ چوم کر جنت کا خواب دیکھنے والے سنیوں، یہ بے پناہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو، دھوکہ دینے کے مترادف ہے۔ مجھے کوئی کچھ کہے، اصل میں بات یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ فضیلت پڑھتا ہے تو ہمیں برا لگتا ہے، پھر کوئی کہتا ہے کہ ہاتھ چومنے کی مخالفت کرتا ہے تو برا لگتا ہے۔ میں نے کہا کسی کو برا لگے کہ اچھا لگے، اللہ اکبر، میں زیر حلاحل کو کبھی کہہ نہ سکا۔ اند اپنے بھی ناخوش مجھ سے، بیگانے بھی ہے ناخوش، اپنے بھی خفا مجھ سے ہے، بیگانے بھی ہے ناخوش، میں زیر حلاحل کو کبھی کہہ نہ سکا قند۔ میں ہاتھ چومنے کا مخالف آدمی نہیں، میں تو اپنے بزرگوں کے ہاتھ بھی چومتا ہوں، پیر بھی چومتا ہوں، اور اپنی مرضی سے نہیں، ابو داؤد شریف کی حدیث سے دلیل بھی رکھتا ہوں۔ لیکن بات اتنی ہے کہ اگر قرآن چھوڑ دیا، قرآن چھوڑ دیا، قرآن چھوڑ دیا، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے دنیا میں قرآن چھوڑا، قیامت کے دن میں اللہ کی بارگاہ میں اس کی شکایت کروں گا۔ اب میں سنیوں تم سے پوچھتا ہوں، جب شفیع شکایت پر آ جائے، شفاعت کرنے والا جب شکایت پر آ جائے تو پھر ہاتھ کون پکڑے گا؟ کوئی پیر نہیں۔ جب نبی آ جائے شکایت کرنے پر، کوئی پیر ہاتھ نہیں پکڑ سکتا، کوئی ولی ہاتھ نہیں پکڑ سکتا، کوئی کتب ہاتھ نہیں پکڑ سکتا، کوئی ابدال ہاتھ نہیں پکڑ سکتا، کوئی صحابی۔ اگر سید العالمین شکایت کرنے پر آ جائے تو کوئی نبی بھی تمہارا ہاتھ نہیں پکڑ سکتا، اس لیے کہ سارے نبی ان کے نائب ہیں، سارے نبی ان کے وزیر ہیں، سارے نبی ان کے مقتدی ہیں، سارے نبی اللہ اکبر ان کے پیچھے ہیں۔ جب رسول اللہ شکایت کریں گے، بتاؤ واٹس ایپ پر ایک ایک گھنٹہ لگانے والوں، قرآن آج سے کتنے دن پہلے پڑھا تھا؟ قرآن چھوڑ دیا۔ اللہ کے رسول فرماتے دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن، پہلا قرآن۔ آپ کہیں گے ہمیں قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا، میں نے کہا کیوں نہیں آتا؟ جب نیا موبائل آتا ہے تو گھنٹوں اس میں چلانے کے لیے سیکھتے ہو کہ نہیں سیکھتے؟ موبائل چلانا سیکھ سکتے ہو، قرآن نہیں سیکھ سکتے؟ قرآن کے صرف 5 پارے پڑھنا سیکھ لو، پورے 25 پارے خود بخود پڑھ لو گے، لیکن کوئی پڑھے بھی تو نا۔ قرآن پڑھو ورنہ حضور شکایت کریں گے۔ اور آپ توجہ کرنا، گھر جا کر کے سوچنا، حضور شکایت کریں۔ اچھا، قرآن چھوڑنے کے کئی معنی ہو سکتے ہیں، یہاں صرف 2 معنی بیان کرتا ہوں، علماء کی توجہ، غلطی کروں تو اصلاح۔ قرآن چھوڑنے کے 2، ایک تو قرآن چھوڑنے کا مطلب یہ کہ قرآن پڑھتا ہی نہیں، جب پڑھتا ہی نہیں تو سارا معاملہ ختم ہے۔ ایک وہ لوگ ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں مگر قرآن پہ غور نہیں کرتے، قرآن میں توجہ نہیں دیتے، قرآن پہ عمل نہیں کرتے، انہوں نے قرآن چھوڑ دیا۔ کیوں؟ قرآن تو کہتا ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّ مِنْ أَبْصَارِهِمْ، مومنوں کو کہو کہ اپنی نظر نیچی کریں، تو جو نظر سے ادھر ادھر تکتے ہیں انہوں نے قرآن چھوڑ دیا۔ قرآن کہتا ہے سود کے دھندے نہ کر، جو سود کا دھندا کرتا ہے، جو سود کا دھندا کرتا ہے اللہ رسول اس کے ساتھ جنگ کا اعلان کرتے ہیں، تو جس نے سود کا دھندا شروع کیا اس نے قرآن چھوڑ دیا۔ پھر آپ 11ویں کی 50 دیگیں بنا لو، میں اس سنیوں کے ذمہ دار اسٹیج سے کہنا چاہتا ہوں، 11ویں کی 1 نہیں 50 دیگ بنا لے، اگر سود کا دھندا کرتا ہے تو اللہ نے بھی جنگ کا اعلان کیا، رسول اللہ نے بھی جنگ کا اعلان کیا۔ غوث پاک نے کوئی تیری نظر قبول نہیں کرنا، تیری نیاز قبول نہیں کرنا، اس لیے کہ وہ پاک لوگوں کے یہاں ناپاک نہیں چلتا، وہ ناپاک چڑھاوے کہیں اور چلتے ہیں۔ آل نبی کے یہاں نہ کوئی ناپاک چلتا ہے، نہ وہاں چڑھاوا ناپاک چلتا ہے، نہ وہاں نیت ناپاک چلتی ہے، نہ وہاں فکر ناپاک چلتی ہے، نہ وہاں سوچ ناپاک چلتی ہے، نہ وہاں لباس ناپاک چلتا ہے۔ وہاں ناپاکوں کا کوئی کام ہی نہیں ہے، بلکہ جو ان کو چاہنے لگتا ہے، جو ان کو صرف چاہنے لگتا ہے، جو چاہنے لگتا ہے، اس چاہت پر بھی اللہ اس کو انعام یہ کرتا ہے۔ مولد فاطمہ یہ پہلی کتاب ہے اردو زبان میں جو سیدہ فاطمہ کی زندگی پہ لکھی گئی، اس کتاب میں موجود ہے۔ اگر انسان اہل بیت سے سچی محبت کر لے تو اللہ اس کے جسم سے بدبو کا خاتمہ کر دیتا ہے۔ توجہ فرمائے، اہل البیت کی محبت کا صلہ یہ ہے، اگر سچی محبت کر لے تو بدبو کا خاتمہ کر دیا جاتا ہے، اور اگر محبت اور معراج پر پہنچ جائے تو صوفیہ اس کو نسبت عطریہ کہتے ہیں یا نسبت معطریہ کہتے ہیں۔ اگر اہل بیت میں فنا ہو جائے تو بغیر خوشبو لگائے ایک نامعلوم سی خوشبو اس کے جسم سے بھینی بھینی آتی ہے۔ زندگی میں جسم مہکتا ہے، مرنے کے بعد کفن مہکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جن کی محبتیں یہ پیدا کر دے، آج ان کی محبت کا نام لے کے اگر سود کا دھندا کر رہے ہو، اس کا مطلب کہیں نہ کہیں منافقت کر رہے ہو، جھوٹ بول رہے ہو، مکر کر رہے ہو، دجل کر رہے ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو ان کا ہو جاتا ہے وہ کبھی حرام کھا ہی نہیں سکتا۔ کیوں نہیں کھا سکتا؟ امام حسن نے بچپنے میں صدقے کی کھجور منہ میں ڈالی،
تو حضور علیہ السلام نے کہا چھی چھی، کیا کہا؟ صدقے کی کھجور پہ کیا کہا؟ چھی چھی۔ یہ چھی چھی کب کرتے ہیں؟ وہ کخ کخ کا ترجمہ چھی چھی اردو میں کر رہا، یہ چھی چھی کب؟ ہمارے اچھی، آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کیا تو ہر چیز میں چھ کہتے ہیں، چھی کب کہیں گے مجھے نہیں پتا۔ ہاں ہاں، تو کب کہتے ہیں؟ کسی چیز کی گندگی کو جب ہمارے یہاں اردو زبان میں بتاؤ کہ چھی چھی، اور حضور علیہ السلام نے منہ سے نکال دیا بچپنے میں، جب ابھی شریعت کے احکامات جاری نہیں ہوئے، بچپنے میں منہ سے نکال کے بتا دیا میں اپنے بچوں کو صدقہ کھانے نہیں دیتا۔ او میرے بچوں کی عاشقوں، تم سود کیسے کھاؤ گے؟ اندازہ فرمائیں۔ اور ایک بات عرض کر دوں آگے بڑھ، سود کھانا بھی حرام ہے اور سور کھانا بھی حرام ہے، دونوں حرام، لیکن سور کھانے سے بڑا گناہ سود کھانا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو سور کھاتا ہے حرام ہے، لیکن سور کھانے والے کے ساتھ قرآن نے جنگ کا اعلان نہیں کیا، مگر جو سود کھاتا ہے اللہ نے اس کے ساتھ جنگ کا اعلان کیا، اور اللہ کا بھی جنگ کا اعلان ہے اور رسول اللہ کا بھی۔ اب مجھے بتائیں پھر ہم کہاں ہیں؟ تو بات دور نکلتی، کتاب اللہ کو چھوڑ دیا، حضور شکایت کریں، بد نظری کر رہے ہو کتاب اللہ کو چھوڑا، حرام کھا رہے ہو کتاب اللہ کو چھوڑا، ماں باپ کی نافرمانی کر رہے ہو کتاب اللہ کو چھوڑا۔ کتاب اللہ تو کہتی ہے فلا تقل لہما اف، ان کو اف بھی مت کہو۔ یہاں تو ماں کو چھوڑ کر کے پتہ نہیں کہاں کہاں بھٹک رہے، باپ کو چھوڑ کے کہاں، قرآن چھوڑ دیا، قرآن چھوڑا اس لیے یہ تباہی ہے۔ ایک بات اور کہہ دوں، جس نے صحابہ کی گستاخی کی اس نے قرآن چھوڑا، کیونکہ قرآن تو کہتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، قرآن تو کہتا ہے ان سب کے ساتھ جنت کا وعدہ کیا گیا ہے، قرآن چھوڑا ہے۔ قرآن مت چھوڑو، پکڑ کے رکھو قرآن۔ پہلی چیز کتاب اللہ، اس پر اور بھی باتیں ہو سکتی ہیں لیکن ٹائم پورا ہوتا ہے، عرض کیا کر رہا تھا، پہلی چیز کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، اور دوسری چیز وہ اطرتی، میری اطرت، اطرتی اہل بیتی، میری اطرت اور میری اہل بیت، یہ دوسری چیز ہے۔ اور فرمایا جب تک ان کو پکڑے رہو گے، جب تک ان کو پکڑے گمراہ نہیں ہوں گے۔ کچھ لوگ اہل بیت کا نام لیتے ہیں، روافظ کی بات کر رہا ہوں، انہوں نے قرآن چھوڑ دیا ہے یہ کہہ کے کہ 30 نہیں ہے وہ تو اور پارے ہیں۔ میں نے کہا جس کا قرآن مکمل نہ ہو اس کے دین کا اعتبار کیا ہے؟ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ حضور جیسا قرآن نازل ہوا تھا حضور پر آج بھی ویسا ہی ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک ویسا ہی رہے گا۔ قیامت تک ہمارا قرآن مکمل ہے، ہمارا دین مکمل ہے، ٹھیک؟ تو انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا، اور ہم قرآن کو اس عملی اعتبار سے چھوڑے۔ اور اہل البیت کا معاملہ، اہل البیت کا معاملہ کیا؟ حضور فرماتے میری اہل بیت، میرے گھر والے نمبر ایک، یہ تو حضور کا تحفہ ہے، اللہ کا تحفہ حضور نے دیا قرآن کی شکل میں، اپنا تحفہ دیا اہل البیت کی شکل میں۔ اور پھر میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں 3 حرمتیں ہیں، اب اس کو بھی توجہ سنو، 3 حرمتیں، اگر ان 3 حرمتوں کا لحاظ کر لو گے، آقا نے ضمانت دی، گارنٹی دی حضور علیہ السلام، اگر ان 3 حرمتوں کا لحاظ کر لو اللہ تمہاری دنیا بھی بہتر کر دے گا اور آخرت بھی بہتر کر دے گا، اور اگر ان 3 حرمتوں کا لحاظ نہیں کیا تو تمہاری دنیا بھی اللہ برباد کرے گا اور آخرت بھی برباد کرے گا۔ وہ 3 حرمتیں کیا ہے؟ فرمایا حرمت اسلام، پہلی چیز اسلام کی حرمت ہے۔ اسلام کی حرمت کا مطلب اسلام کے قوانین، پردے کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے، اسلام کی حرمت ہے۔ حلال و حرام کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے، اسلام کی حرمت ہے۔ نکاح اور طلاق کے لیے اسلام کیا کہتا ہے، اسلام کی حرمت ہے۔ اللہ کی حدوں کو مت توڑو، جو اللہ نے حدیں مکمل کر دی، حرمت اسلام پہ عمل کرو، پہلی حرمت۔ پھر فرمایا دوسری میری حرمت، آقا فرماتے میری حرمت مطلب کیا؟ جیسا اللہ نے مجھے مرتبہ دیا اس کے مطابق مجھے ماننا۔ حضور کی حرمت یہ ہے جیسا اللہ نے مقام دیا اس کے مطابق ماننا، اپنی مرضی سے نہیں۔ کیا مرتبہ دیا اللہ نے؟ نماز اقصی میں سب پیچھے کھڑے رہے، انبیاء کا امام آگے بڑھا، اللہ اکبر۔ جبریل کا حال یہ ہے کہ جب اللہ حضرت موسیٰ کلیم کہتے ہیں مولا کلیم اور حبیب کا فرق مجھے بتا دے، میں کلیم وہ حبیب، تو ارشاد ہوا کلیم وہ ہے جو میری رضا چاہے، حبیب وہ ہے میں جس کی رضا چاہوں، کلیم وہ ہے کہ وہ آئے 40 دن تک روزے رکھے، 40 راتیں عبادت کرے، اور پھر پہاڑ پہ کھڑا ہو کر کہے رب ارنی
مجھے دکھا دے اپنا آپ تو میں کہوں لن ترانی، تم نہیں دیکھ سکتے۔ وہ 40 راتوں کے رت جگہ کر کے مجھے دیکھنا چاہے تو منع کر دوں، اور حبیب کو پوچھتے ہو حبیب چادر ہو کر کے سو رہا ہو تو میں جبریل کو کہوں جبریل جاؤ اور اس کے تلووں پہ اپنا سر رکھ کے اس کو جگاؤ اور اس سے کہنا کہ تمہارا انتظار کیا جاتا ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت۔ اقبال نے بہت خوبصورت انداز سے اس فرق کو بیان کیا۔ ہم نبی کی کو سب کچھ مانتے ہیں، خدا کے بعد، خدا کے بعد مل کے بولو، خدا کے بعد سب کچھ مانتے ہیں، خدا کے بعد مل کے آواز آنی چاہیے، خدا کے بعد سب کچھ مان کے بھی جب ہم کلمہ پڑھتے تو کہتے ہیں عبدہو، کیا کہتے ہیں؟ عبدہو ورسولہ، وہ اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں۔ یہاں کچھ مولویوں کو چٹنگ کا موقع ملتا ہے کہ دیکھا نا عبدہو ہی تو ہے کلمے میں، میں نے کہا عبد نہیں ہے، عبد نہیں ہے، عبدہو ہے، یہ ہو کو نہیں چھوڑ سکتا تو، اس لیے کہ یہ ہو بڑی چیز ہے، یہ ہو کرنے والے اللہ کے دوست بن جاتے ہیں۔ یہ عبدہو کی ہو کیا ہے؟ ایک ہے عبد اور ایک ہے عبدہو، سب عبد ہیں، سب عبد ہیں اور وہ اکیلے عبدہو ہے۔ یہاں تو درس نظامی پڑھنے والے، ابتدا کی جماعتیں پڑھنے والے طلباء بھی بیچارے جنکر میں پڑ جاتے ہیں۔ آپ تو میری طرح طالب علم ہو، آپ چکا خاموش ہونا پامانہ ہے، لیکن میں اس کو تھوڑی کوشش کرتا ہوں۔ سب عبد ہیں اور وہ کیا ہیں؟ کیا ہیں؟ عبدہو۔ اقبال نے عبد اور عبدہو کا مطلب بہت واضح کیا۔ اگر کسی مولوی صاحب کی بات کروں گے تو کہتے مولوی تو کہتے ہی رہتے، میں نے کہا ڈاکٹر کی سن لو، آج کل ڈاکٹر پہ بڑا اعتماد ہے تو ڈاکٹر کی سن۔ جرمنی کی کھانک چھاننے والا ڈاکٹر کہتا ہے عبد دیگر، عبد دیگر، عبدہو چیزیں دیگر، عبد دیگر، عبد دیگر، عبدہو چیزیں دیگر، ای سراپا منتظر او منتظر۔ عبد الگ ہے، عبدہو الگ ہے، عبد انتظار کرتا ہے، عبدہو کا انتظار کیا جاتا ہے۔ اس لیے کہا حرمت اسلام کے بعد حرمت رسول ہے، اس کو پامال مت ہونے دینا، یعنی کبھی حضور کو گالی مت دینا، حضور کی بے ادبی مت کرنا۔ یا ایک جملہ کہہ دوں اس مجمع میں عاشقوں کے، نبی کو کوئی کافر بھی گالی نہیں دیتا، توجہ ہے، نبی کو کوئی کافر بھی گالی نہیں دیتا، کافر ہو کر بھی۔ کیوں؟ کب تک؟ جب تک اس کی ماں نیک رہتی ہے۔ اس لیے کافر ہو کے بھی نبی کو گالی نہیں دیتا، لیکن اگر کوئی نبی کو گالی دے، چاہے کلمہ پڑھنے کے بعد دے یا کلمے کا انکار کرنے کے بعد دے، کوئی گالی دے تو پھر سمجھ لینا کہ اس کی ماں نیک نہیں ہے اور اس کا باپ ایک نہیں ہے۔ نبی کو گالی دینے والا نبی کا کچھ بگاڑتا نہیں ہے، وہ اپنا شجرہ نسب بتاتا ہے کہ میں کس ملعونہ شجرے سے آیا ہوں، باقی بات اور کچھ نہیں ہے۔ فرمایا میری حرمت کو پامال مت کرنا۔ اور صحابہ نے کیا حرمت کا حق ادا کیا، کبھی حضور علیہ السلام کے دروازے پہ گئے، دستک تک نہیں دی، انتظار کرتے تھے حضور آئیں گے تو ملاقات ہوگی، کبھی ان کی بارگاہ میں آواز بلند نہیں کی۔ اللہ اکبر، جب نبی سے کلام کرتے تو ڈائریکٹ نہیں کرتے بلکہ کہتے فدا کا امی وابی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ پہ ہمارے ماں باپ قربان۔ اللہ اکبر، حضور کی حرمتوں کا یہ خیال کیا۔ تو آئیے فرمایا اسلام کی حرمت، نبی کی حرمت، اور تیسری چیز فرمایا میری اہل بیت کی حرمت۔ ان تین حرمتوں کا خیال کر لینا، دنیا سورے گی، آخرت سورے گی۔ اور اگر خیال نہیں کرو گے دنیا بھی برباد ہے، آخرت بھی برباد ہے۔ لوگ کہیں گے نہیں دنیا میں تو ہم حکومتیں کر رہے ہیں، میں نے کہا یزید کی حکومت بھی دیکھ لے، انجام دیکھ لے بھائیوں، نسل بھی ختم ہو گئی۔ 8 بیٹے چھوڑ کے مرا تھا، 8، ایک بھی نہیں رہا۔
نسل ختم ہو گئی, حکومت بھی گئی, نسل بھی گئی. اور جب بھی ذکر کیا جاتا ہے لوگ لعنت و ملامت کے ساتھ ذکر کرتے ہیں, کوئی خیر سے اس کا ذکر نہیں کرتا, بلکہ جو اس کے حامی پیدا ہو گئے ہیں وہ بھی جب ذکر کرتے ہیں اتنے بڑے مجمع میں بیٹھ کر نہیں کر سکتے, وہ تو کمرے میں بیٹھ کر کے گٹرگو کرنا جانتے ہیں. مگر الحمدللہ نبی کی اہل بیت کے ڈنکوں کا حال یہ ہے, کل بھی میدان میں ڈنکے بج رہے تھے, اب بھی بج رہے ہیں, اور قیامت تک انہی کے ڈنکے بجتے رہیں گے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, خاندان اہل بیت, عرس فاطمی دولہا. اس خاندان کی بے دام غلامی اختیار کرو, اہل البیت کی غیر مشروط غلامی. آقا فرماتے ہیں اس پہ ہوگا کیا؟ فرمایا عمر بڑی چاہتے ہو تو اہل بیت کی غلامی کرو, سبحان اللہ, عمر لمبی ہوگی, رزق میں وسعت چاہتے ہو تو اہل بیت کی غلامی کرو. اللہ اکبر. فرمایا اگر ایمان پر خاتمہ چاہتے ہو تو اہل بیت کی سچی محبت کرو. یہاں تک فرمایا اہل بیت کے محبین کو ایسے سجا سوار کے جنت میں لے جایا جائے گا جیسے دلہن کو سجا کر دولہا کے گھر لے جایا جائے. واہ 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 واہ. اس شان سے مجھے ایک حدیث یاد آ گئی, بڑی پیاری سی خوبصورت, ان کی تو ہر بات ہی خوبصورت. میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں, وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو, وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں. فصحا عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے لچے, کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. تو پھر میرا دل کہتا ہے کروں تیرے نام پہ جاں فدا, یا رسول اللہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا. نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا, ارے دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا, کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. واہ 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 واہ. توجہ ہے آپ کی. آقا فرماتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری آل سے محبت کر, بلکہ یہ ڈائریکٹ نہیں کہا چلیے میں اس کو پورا کرتا ہوں, اس کا جتنی روایتیں اس کو سمیٹ کر بیک گراؤنڈ کے ساتھ عرض کرتا ہوں. ایک دن حضور سیدہ کے حجرے میں آئے, اس پہ سبحان اللہ بنتی ہے, سبحان اللہ. جی ایسے سونے نہیں دوں گا. جی میں لوگوں کو کہتا ہوں جب اصلاحی بیان کروں سوتے رہو, روتے رہو, کھاتے رہو, مجھے کوئی اعتراض نہیں, لیکن جب اپنے آقاؤں کا ذکر کرتا ہوں تو میرے ساتھ ساتھ کبھی کربلا, کبھی نجف, کبھی مدینہ منورہ کا سفر کرنا پڑے گا. ساتھ ساتھ چلو, تمہارا بھی بیڑا پار ہے, میرا بھی بیڑا پار ہے. اپنے پاس تو اور ہے ہی کیا ہے, اپنے پاس تو اور ہے ہی کیا ہے. سنو, توجہ سے سنو. سیدہ کے حجرے میں گئے, سبحان اللہ. بلبل سدرہ حضور کے بغیر رہ نہیں پاتے, بے لقائی یار ان کو چین آ جاتا اگر, بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرہ چھوڑتے, ہے نا. اور حضور کس کے بغیر رہ نہیں پاتے, ہائے ہائے ہائے. توجہ ہے آپ کی. ہاں, بارش برس رہی ہے, دکھنے والی بھی برس رہی, بغیر دکھنے والی بھی. ایک نظر کافی ہے بس سیدہ کی, نجف اور کربلا کی ایک نگاہ کافی ہے بس, بیڑا پار ہے. اور یہ محفل روحانی ہے, رات کے 3:45 بجے, اب رات کے نہیں بلکہ صبح کے 3:45 ہو رہے ہیں, لیکن محفل ایسی گرم ہے لگتا ہے کہ مغرب کی نماز پڑھ کے بیٹھے ہیں. ارے بغیر دیکھے ان کے ذکر میں اتنا مزہ آتا ہے, تو جب ان کو دیکھیں گے تو کتنا مزہ ہے. ہائے ہائے. توجہ فرمائیں, حضور علیہ السلام کس کے بغیر نہیں رہ پاتے, وہ ایک ذات ہے, اس ذات کو سیدہ, طیبہ, طاہرہ, عابدہ, زاہدہ, راکعہ, ساجدہ, نقیہ, تقیہ, زکیہ, عالمہ, غیر معلمہ, ملکہ فردوس بری, قیامت, خاتون جنت, ثانیہ یدا آمنہ, فاطمہ بنت محمد کو کہا جاتا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان خاندان فاطمیت, فیضان خاندان فاطمیت. حضور ان کے بغیر نہیں رہ پاتے, حضور ان کے بغیر نہیں رہ پاتے. یہ بات میں کوئی بے ادبی کے طور پہ نہیں کہہ رہا, محبت ہی ایسی تھی, محبت ہی ایسی تھی. حضور سب کے بغیر رہ سکتے تھے,
اپنی شہزادی کے بغیر شادی کی مولا علی کا گھر دور تھا تو صحابہ کو کہا میری فاطمہ دور چلی گئی نا، ہائے ہائے دور چلی گئی نا، اس کے بغیر رہ نہیں پاتا۔ ایک صحابے کا حضور آپ کے پڑوس میں میرا مکان ہے میں وہ دیتا ہوں، حضور نے لے لیا لیکن دیوار تھی وہ بھی برداشت نہ ہوئی۔ توجہ فرمائیں، توجہ ہے آپ کی، دیوار بھی برداشت نہ ہوئی، پھر کیا کیا، اس دیوار میں کھڑکی بنا لی، اس دیوار میں کھڑکی جب جب یاد آئے پردہ ہٹا کہتے تھے فاطمہ کہاں ہو؟ اللہ اکبر، یہ پیار ہے۔ اسی لیے دیکھیں جب دنیا سے جا رہے ہیں تو کیا کہہ کے جا رہے ہیں، سب سے پہلے میرے خاندان میں جو مجھ سے آ کے ملے گا کون ہوگا؟ توجہ کریں، نہیں سمجھیں، اور یہ بات یوں سمجھنے کی بھی نہیں۔ واہ واہ واہ، آپ نے یہ تو سنا ہوگا نا، کان میں کہا جی کہ مجھ سے میری اہل بیت میں سب سے پہلے جو آ کے ملے گا کون ہوگا؟ اس کا مطلب عالم برزخ میں بھی جس کو اپنے دل کی ٹھنڈک کے لیے بلایا اسے فاطمہ الزہرا کہا جاتا ہے۔ لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ سیدہ کو سمجھتے کیا ہے؟ سیدہ ظاہرہ، میرے امام کہتے ہیں سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، اور جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ نور بنت نور، سوچے نور، ام نور، نور نور مطلق کی کنیز اللہ لمع نور کا۔ حضور علیہ السلام نے وصال کے بعد بھی سب سے پہلے انہی کو بلایا۔ یہ تو نہیں کہوں گا جی، یہ نہیں کہوں گا، ادب مانے ہے کہ ان کا جی نہیں لگا، لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ دنیا کو بتا دیا کہ میری جان کی راحت کون ہے، واہ واہ، راحت جان کون ہے۔ توجہ فرمائیں، سب سے پہلے بلایا۔ اب توجہ ہو رہی ہے آپ کی؟ فرمائیں، ان کے گھر میں آئے، آنے کے بعد کہا فاطمہ یہ جو سو رہا ہے نا یعنی مولا علی وہ اور تم کتنے ہو گئے؟ دو۔ یہ جو سو رہا ہے وہ اور تم کتنے ہو گئے؟ یہ حسن اور یہ حسین کتنے ہو گئے؟ اور میں، ہم پانچوں جنت میں ایک ساتھ رہیں گے، جنت میں۔ ہاں یا رسول اللہ، آپ نے حضرت خدیجہ کا محل دیکھا تو سیدہ کا محل نہیں دیکھا؟ کہ سیدہ کا محل کیا دیکھا جاتا؟ اس لیے کہ جب تیرے بغیر گھر میں نہیں رہتا تیرے بغیر جنت میں کیسے رہوں گا؟ تجھے اپنے ساتھ رکھیں گے۔ توجہ ہے، بات کریں، تجھے اپنے ساتھ رکھیں، تجھے اپنے ساتھ رکھیں گے تو علی سے جدا کیسے رکھیں گے؟ تو علی کو بھی ساتھ رکھیں گے۔ جب تم اور علی ساتھ ہوں گے تو شہزادوں کو جدا کیسے رکھیں گے؟ تو ان کو بھی ساتھ رکھیں گے، یعنی ہم پانچوں ساتھ رہیں۔ حضور کیا فرماتے ہیں؟ ہم پانچوں، لیکن یہ نبی کی شہزادی ہے، باپ کی جیسی تربیت ہوتی ہے اولاد کی زبان سے ویسی نکلتا ہے، یہ شہزادی نبی کی ہے۔ سن لیا نا، بابا کے ساتھ جنت میں۔ اور کون سی جنت بتائیں؟ آقا فرماتے ہیں حدیث پاک کا مفہوم ہے میں جس جنت میں رہوں گا متقی لوگ اور اللہ کے سلیکٹڈ بندے میری جنت کو ایسے تکیں گے۔ کیسے؟ جیسے تم آسمان کو تکتے ہو نا زمین پہ کھڑے ہو کر، حضور کی جنت کو ایسے تکیں گے۔ مطلب یہ کہ جہاں تم جس جنت میں رہو گے اس سے حضور کی جنت بہت بلند رہے گی۔ نہیں سمجھے تو کوئی بات نہیں، آگے بڑھتا ہوں۔ امام اہل سنت کہتے ہیں، ان کا سہارا لے کے سمجھاتا ہوں، کہتے ہیں وہ خلد، خلد مطلب جنت، وہ خلد جس میں اترے گی ابرار کی برات۔ ابرار کہتے ہیں نیک لوگوں کو۔ کس کو کہتے ہیں؟ نیک لوگوں کو۔ کس کو کہتے ہیں؟ بولنا پڑے گا، اس لیے کہ جب رات کے 3 بجے کے بعد تقریر کراؤ گے تو پھر آپ کی بھی ڈیوٹی لگاؤں گا۔ ہاں، اور آپ کو بھی اتنی بڑی فضیلت پانی ہے تو آپ کو بولنا پڑے گا۔ ویسے کہ میں ایک طالب علم مبلغ آدمی ہوں، اپنی حیثیت سے زیادہ بات نہیں کرتا، لیکن ڈیوٹی آپ کی بھی لگاؤں گا۔ اور آپ آئے دادا باپو کے عرس میں، ہاں ہم ان سے بھی بلواتے تھے اور وہ ہمارے لیے بولتے تھے۔ توجہ فرمائیں، تو آپ بھی بولیں۔ کیا وہ خلد کہتے ہیں جنت کو جس میں اترے گی ابرار کی برات۔ کس کی برات؟ نیک لوگوں کی برات کس میں اترے گی جنت میں؟ وہ کیا ہے؟ ادنا نچھاور، اعلیٰ نہیں،
ادنا نچھاور اس میرے دولہا کے سر کی ہے. اگر یہ لکھنؤ اور دلی میں پڑھتا تو لوگ چپ نہ رہتے. ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں. آپ عاشق ہیں, بات سمجھ میں آتی ہے تو کچھ بولنا, اب نہیں تو نہیں سمجھ میں تو چپ رہنا, پھر میں بھی چپ ہو جاؤں. مولانا ایسے زبردستی نہیں کریں آپ کہیں آپ کو سمجھ رہا ہے, جو سمجھ رہا ہے ان کو کہنے دیں. کیا وہ خلد جس میں اترے گی ابرار کی برات, ادنا نچھاور, ادنا نچھاور اس میرے دولہا کے سر کی ہے. نچھاور کس کے نچھاور؟ ابھی آسان, منیر باپو لوگ ابھی نچھاور اتار رہے تھے, اتارے کہ نہیں؟ برات نکلتی ہے آپ کے گجرات میں, نکلتی ہے تو دولہے پہ سے کیا اتارتے ہیں؟ صدقہ. صدقہ اتار کے دولہا کے ہاتھ میں ہی دے دیتے ہیں. پھر کیا دولہا اگر کلاش بھی ہو, مفلس بھی ہو, غریب بھی ہو تو اس کا صدقہ اس کو نہیں دیتے, کیونکہ جس کا صدقہ ہے اسی کو دینا یہ غیرت عشق کے خلاف ہے. صحیح ہے, صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ بات صحیح کہتا ہوں کہ نہیں بھائی؟ اس کو ضرورت بھی ہو تو بھی اس کو نہیں دیتے. کس کو دیتے؟ اس کے غیر کو دیتے. تو یہ جو جنت ہے نا, جنت الفردوس, جنت ارم, باغ ارم, اور یہ اور یہ اور یہ, جس پر لوگوں کی رال ٹپکتی ہے اور پھر کہتے ہیں نبی تو ہماری طرح. ہم نے کہا اگر تو جا تو پہلے سکتا ہی نہیں, لیکن اگر کوئی چلا بھی جائے تو وہ ہے کیا؟ ادنا نچھاور. ادنا نچھاور, ادنا نچھاور اس میرے دولہا کے سر کی ہے. یہ جو جنت ہے, آٹھوں جنتیں, یہ صدقہ ہے آمنہ کے لال کا. تو جو صدقہ ہو وہ دولہا کو نہیں دیا جاتا, بلکہ دولہا کے غلاموں کو دیا جاتا ہے یا فقیروں کو دیا جاتا ہے. یہ اتارا ہوا صدقہ ملے گا انشاءاللہ. کبھی مولانا عبد الرحیم کو, کبھی حافظ صادق کو, کبھی ازہری صاحب کو, کبھی فلاں کو, کبھی فلاں کو, کبھی فلاں کو, کبھی فلاں کو. یہ کیا ہے؟ صدقہ ہے, صدقہ. لیکن اس جنت میں نبی نہیں رہیں گے. فرماتے میں جس جنت میں رہوں گا لوگ اس کو جنت میں رہ کے ایسے دیکھیں گے جیسے تم آسمان کو دیکھتے ہو. اور اس جنت میں کتنے لوگ رہیں گے؟ بے دم یہی تو 5 ہے, بے دم یہی تو 5 ہے. مقصود کائنات خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی. وہ جنت میں صرف 5 ہوں گے, 5. آقا نے فرمایا ہم 5 اس میں ہوں گے. کتنی خوشی کی بات تھی. نبی کی چوکھٹ مل جائے تو آدمی سب کو بھول جاتا ہے, لیکن یہ حسنین کی امی ہے, یہ سیدوں کی دادی ہے, یہ غوث العظم دستگیر اور غریب نواز کی دادی ہے. جب سنا کہ ہم 5 ایک ساتھ ہوں گے تو فوراً کہہ اٹھی بابا جو ہم سے محبت کرتے وہ کدھر جائیں گے. اور رات میں 4 بجے تک جو نعرے حیدری لگاتے انہوں نے جانا کدھر ہے؟ نعرے حیدری, نعرے حیدری, نعرے حیدری. ارے جو بارش کی پرواہ کیے بغیر حسن حسن حسین حسین کہتے انہوں نے جانا کدھر ہے؟ جو فاطمہ الزہرا کا ذکر آنے پہ گردنیں جھکا دیتے انہوں نے جانا کدھر ہے؟ اللہ اکبر. لوگ کہتے ہیں او فاطمہ الزہرا کا نام آنے پہ تم لوگ گردن کیوں جھکانے لگے ہو؟ یہ نئی بدعت کہاں سے نکالی؟ ہم نے کہا ملا جی السوائق المحرقہ میں لکھا ہے جب پل صراط سے سیدہ گزرے گی تو ارشاد ہوگا گردنیں جھکا لو, فاطمہ بنت محمد پل صراط سے گزر. نعرہ تکبیر. ارے جس کی آمد پر محشر والوں کی گردنیں جھک جائے گی, اگر ہم نے جھکایا تو کون سا جرم کیا؟ بابا ہم سے محبت کرنے والے کدھر جائیں گے, کدھر جائیں گے؟ تو پھر وہ بابا تو شہزادی کا دل رکھنے والا بابا ہے نا, وہ ہے تو شہزادی کا دل. فرمایا بیٹی پریشان نہ ہونا, بطور مفہوم عرض کر رہا, شہزادی پریشان نہ, جہاں ہم 5 رہیں گے ہم سے محبت کرنے والے بھی وہی رہیں گے. مائی فی درجتی, میرے درجے میں رہیں گے.
میرے درجے میں. اب یہاں کوئی کہے حضور کے درجے میں تم لوگ چلے گئے. ہم نے کہا ہم دولہا بن کے تھوڑی گئے ہیں. دولہا بن کے جاتے تو مجرم تھے نا, آپ کو حزم دیتا, ہم براتی بن کے گئے ہیں. براتی کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا براتی یہ ہوتا ہے اتنا بھی پھٹیچر ہو, لیکن جب دولہا کا بازو پکڑ کے دولہا کے ساتھ جاتا ہے نا. ان میں بہت سارے میرے بھائی ایسے ہیں جو میری طرح ہیں, کم پڑھے لکھے, لیکن بیٹھے اسٹیج پر ہے. کیوں؟ کوئی دادا باپو روپال والے کا خادم بن کے آ گیا, کوئی منیر باپو کا خادم بن کے آ گیا, کوئی مفتی احمد شاہ بابا کا خادم بن گیا. چپل اٹھا کے وہ وہاں بڑے بڑے کروڑپتی لوگ نیچے بیٹھے ہیں, پھلی بیچنے والا صرف چپل اٹھا کے اوپر آ گیا. لیکن حافظ صادق نے نہیں کہا اتار اتار اتار. کیوں نہیں کہا؟ کیوں نہیں کہا؟ وہ بڑے بڑے ڈونر نیچے بیٹھے ہیں, بڑے بڑے پی ایچ ڈی, ڈاکٹر, انجینئر, سائنس پڑھانے والے, اور تو پھلی بیچنے والا اوپر آیا. نہیں کہہ سکتے. کیوں نہیں کہہ سکتے؟ کیونکہ وہ ڈائریکٹ نہیں آیا, جو دولہا تھا نا اس کی جوتیاں اٹھا کر کے آئے. تو اب اس خادم کو نہیں دیکھا جاتا بلکہ مخدوم کے پیچھے پیچھے. ارے جب تیرے ممبر سے تو خادم کو نہیں اتارتا تو جب یہ جائیں گے نا پنجتن کے غلام بن کر, پھر انہیں کون روکے گا؟ اور حضور نے خود کہا نا, جب سے ملا ہے اجمل سلطان پوری کی اللہ مغفرت کرے, اچھی بات کا, جب سے ملا ہے دامن آل رسول کا, جب سے ملا ہے دامن آل رسول کا, بے فکر ہو گیا, بے فکر ہو گیا ہوں. شفاعت کی فکر سے تڑپا دیا کسی نے مدینے کے ذکر سے, آزاد ہو گیا ہوں تو عالم کی فکر سے. جب سے ملا ہے دامن آل رسول کا, بے فکر ہو گیا ہوں شفاعت کی فکر سے. ہمارے درجے میں ہوں گے ہمارے. ایک مثال اور بتا دوں, ایک مثال اور دیکھو. آپ نے کبھی بادشاہوں کی زندگی پڑھی؟ بڑے بڑے وزیر امیر لوگ بادشاہ کے دربار میں نیچے کی کرسیوں پہ بیٹھتے ہیں, بادشاہ اکیلا تخت پہ بیٹھتا ہے. پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ چلیں نہیں پڑھا ہوگا, لیکن جائز ناجائز کی بات نہیں کرتا, صرف بتاتا ہوں کیونکہ ہے ریئل بات تو کہہ دوں. سیریل میں تو دیکھا ہوگا نا, دیکھتے ہیں آپ لوگ, کوئی ایسی بات نہیں ہے. جائز ناجائز کی کہ دیکھنا جائز ابھی وہ نہیں چھڑتا, لیکن دیکھتے ہیں نا. سیریل میں دیکھا ہوگا بادشاہ اکیلا بیٹھا ہے, بڑے بڑے محمود غزنوی کا وزیر ایاز نیچے بیٹھا ہے, فلاں نیچے بیٹھا ہے, فلاں فلاں فلاں. لیکن ایک بندہ اوپر ہے بادشاہ کے ساتھ تخت پہ, اس کے کپڑے بھی بہت اچھے نہیں ہیں, اس کے سر پہ تاج, لیکن بادشاہ کا بیٹا بھی نیچے بیٹھا ہے, لیکن تخت کے اوپر ایک آدمی ہے. وہ کیوں ہے پتہ ہے؟ وہ پنکھا جل رہا ہے. اور کہاں پہنچ گیا ہے؟ تخت پر بادشاہ کے ساتھ. بولو کوئی تخت پہ جا سکتا ہے؟ جا سکتا ہے؟ ارے ہمارے منیر باپو تو ایسے عاجزی والے, جب تک دادا باپو رہے یہ ممبر پہ نہیں, اپنے نانا کے ممبر پہ نہیں آئے. ہم نے تو دیکھا یہاں, ہم نے ان کو کبھی نہیں دیکھا, آج پہلی بار دیکھ رہے ہیں. مجبوریاں لائیے, سوچے تو صحیح نا, ادب والوں کے ادب بھی کتنے ہوتے ہیں. پچھلے سال میں یہاں سے بیان کر رہا تھا, وہ ادھر کرسی لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور ابھی احمد باپو بھی شاید میں یہاں نظر نہیں آتے, وہ بھی نیچے. دیکھیں یہ شہزادے, غور تو فرمائیں. لیکن تخت پر بادشاہ کے ساتھ کوئی بیٹھتا ہے؟ ولی عہد بیٹھتا ہے, بیٹا بیٹھتا ہے, آگے بادشاہ بننے والا شہزادہ بیٹھتا ہے؟ نہیں. لیکن یہ کون ہے؟ کیوں ہے؟ کسی کو اعتراض ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. کیوں کہا؟ وہ تو غلام بن کر کے پنکھا جل رہا ہے نا. ارے جو پنکھا جھلے وہ تخت پہ جائے تو کسی کو اعتراض نہ ہو, تو جو اہل بیت کی غلامی میں نبی کے درجے میں جنت میں جائے تو پھر بات ہی کیا. اہل البیت پکڑ لو, گمراہ نہیں ہو سکتے. ایک حدیث پاک اور سن لیں, بات ختم, بس اسی پہ بات ختم ہوتی ہے. ایک حدیث سن لیں. لوگ کہتے ہیں یہ اہل بیت ہے, اہل بیت کا ذکر زیادہ کریں گے. مجھے بھی کہتے ہیں سید مت کیا کر زیادہ. ایک شخص نے کہا کہ مت کیا کر زیادہ. کیوں؟ کہ وہ اہل بیت والے جتنا بلاتے اس سے زیادہ ہم جلسے دیں گے. اللہ کی قسم کہہ رہا ہوں, لوگوں نے مجھ سے کہا ہم زیادہ جلسے, وہ جتنا دیتے ہیں اس سے زیادہ دیں گے. تو یہ کر. میں نے کہا لعنت اس زندگی پر. میں نے کہا جلسے والوں کے لیے کرتا ہوں. کوئی جلسے والا پیدا ہوا جو میرے ضمیر کو خرید سکے؟
اور رہی بات لینے دینے کی تو جا قسم دے کے پوچھ یا میں قسم کھاؤں، مجھے پتہ ہی نہیں کہ دیا کس نے کتنا، کیونکہ میں تو کبھی گنتا بھی نہیں، میں نے کبھی گنا بھی نہیں، گننے کو بھی مناسب نہیں سمجھتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مزدوری گنی جاتی ہے، تحفے نہیں گنے جاتے۔ میں مزدور تھوڑی ہوں، میں مزدور بن کے نہیں جاتا، حضور کا غلام بن کے جاتا۔ ہاں، اب مجھے ناز ہے اس غلامی پر۔ لوگ کہتے ہیں وہ مقدر کا سکندر ہے، میں نے کہا نا، سکندر میرے مقدر پہ ناز کیا کرے، سکندر میرے مقدر پہ ناز کیا کرے، میں کیا سکندر کی بات کروں گا؟ کیوں کہ اس نے آدھی سے زیادہ دنیا فتح کی، وہ سکندر ہے، لیکن جب دنیا سے گیا تو ہاتھ خالی لے کے گیا۔ لیکن جب ہم اہل بیت کے غلام دنیا سے جائیں گے، اس کے مقدر میں آدھی دنیا، ہمارے مقدر میں پنجتن کا دامن۔ تقابل کر لے، تقابل کر لے، کہاں آدھی سے زیادہ دنیا، کہاں پنجتن کا دامن۔ اور وہ گیا تو ہاتھ خالی لے کے گیا، ہم خالی ہاتھ نہیں جائیں گے، دامن پنجتن لے کے جائیں۔ ایسے الگ 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 نہیں، پنجتنیوں، مجھے اللہ کے شوق نہیں ہے نعرے کا، لیکن ایک بات، پنجتنیوں کی طرح ایک نعرہ سب مل کے لگائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خاندان پنجتن۔ بات آخری کرنے لگا ہوں تو کہا یہ زیادہ ذکر اہل بیت نہ کرو، لوگ رافضی نے کہا ذکر اہل بیت کبھی رافضی بناتا ہی نہیں۔ اگر ذکر اہل بیت یا محبت اہل بیت رافضیت ہوتی تو رسول اللہ کبھی بھی اہل بیت کی محبت کی دعوت دیتے ہی نہیں۔ یہی بات آقا علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے دن میں اس کے ساتھ جنگ کروں گا، جنگ جھگڑا کروں گا، جھگڑا۔ حضور کہہ رہے ہیں، توجہ دیکھیے، پھر آگے جھگڑے کی بات، وہاں شکایت کی بات تھی، یہاں آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن میں جھگڑا کروں گا اس سے جو میری اہل بیت سے محبت نہیں کرتا، اور جس سے میں جھگڑا کروں گا اس سے اللہ جنگ کرے گا، اور اللہ جس سے جنگ کرے گا اس کو آگ میں ڈالے گا، جہنم کی آگ۔ تو اہل بیت کی محبت میں بہت آگے بڑھو، ڈوب جاؤ، جتنی شریعت نے حد رکھی ہے وہاں تک محبت، کوئی رافضیت۔ صحابہ کی دشمنی اور بے ادبی رافضی بناتی ہے، وہ نہیں ہونا چاہیے۔ جو آخری بات کہنے چلا تھا، حضور علیہ السلام نے صحابہ کو کہا کہ میرے بعد میری اہل بیت کے معاملے میں میرے جانشین بننا، اور وہ جانشین بنے۔ اور حضور نے ذکر اہل بیت کتنی شان سے کیا، بس وہ اینڈ کرتا ہوں، آخری بات اور بات پوری کرتا ہوں، اس میں اہل سنت کا مسلک بھی سمجھ جائے گا۔ کچھ لوگ کیا کر رہے ہیں، صحابہ کا نام لے کے اہل بیت کو نظر انداز کریں، اور کچھ اہل بیت کا نام لے کے صحابہ کو گالیاں دے رہے ہیں۔ ہم دونوں نہیں ہے بھائی، الحمدللہ ہم اہل سنت ہے، ہمارے ہاتھوں میں دونوں کے دامن ہے۔ ایک دن حضور علیہ السلام کی محفل سجی ہوئی تھی، میں یہ آخری بات کر سکتا ہوں نا، یہاں سے وہاں تک کے ہاتھ اٹھ سکتے ہیں نا، کر سکتا ہوں، ہاں ٹھیک ہے۔ حضور علیہ السلام صحابہ کے درمیان بیٹھے ہیں، اور حضور علیہ السلام بیٹھے ہوئے، اتنے میں ایک شہزادہ، ننھی عمر کا، چھوٹی عمر کا نہیں، وہاں کوئی چھوٹا ہی نہیں۔ نبی کا گھر وہ ہے جہاں کوئی چھوٹا نہیں ہے، نبی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ اس گھر کا ہر ایک بچہ، علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ اس گھر کا ہر ایک بچہ جہاں پیدا ہوا شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ شگفتہ گلشن زہرا کا ہر گلے تر ہے، کسی میں رنگ علی ہے، کسی میں بوئے رسول۔ ایک شہزادہ ننھی عمر کا بڑا خوبصورت دوڑتے ہوئے آیا اور حضور کو لپٹ گیا۔ حضور نے اس کو چومنا شروع کیا، کبھی ہونٹ چومے، کبھی گال چومے، کبھی پیشانی چومی۔ ہم یہاں بھی حیرت میں پڑ گئے، یا اللہ جس کے نام پہ کائنات انگوٹھے چومتی ہے، جب وہ خود کسی کو چومتا ہوگا تو وہ کون ہوگا؟ جس کے نام پہ لوگ انگوٹھے چومے، جب وہ نبی خود کسی کو چومتے ہوں گے تو وہ کون؟ وہ اور کوئی نہیں تھا، وہ زہرا کا جایا، ہم سب کا بادشاہ، مرشد، آقا و مولا، بادشاہ حسین ابن علی تھے۔ حضور نے چوما، گال چومے، ہونٹ چومے، پیشانی چومی، اور چوم کر صحابہ سے کہا یہ میرا حسین ہے۔
حضور نے کہا یہ میرا مفہوم پیش کر رہا ہوں. ابن حجر نے بھی لکھا ہے اس کو, علامہ جامی نے بھی لکھا ہے, دونوں کی باتیں بطور مفہوم. حوالہ بھی پڑھ رہا ہوں کہ کسی اور طرف سے نہیں آئی ہے, یہ سنیوں کے یہاں ہے. ٹھیک ہے, بات توجہ. یہ میرا حسین ہے. جی یا رسول اللہ, یہ میرا حسین ہے. جی یا رسول اللہ, یہ میرا حسین ہے. سب نے ہائے ہائے, یہ میرا حسین, یہ میرا حسین ہے, میرا حسین. نبی جسے کہیں میرا, پھر وہ کون ہوگا؟ میرا حسین ہے. جی دیکھا زیارت کی مولا حسین پاک کی. پھر حضور اچانک سب کی طرف سے نظر ہٹا کر ایک صحابی بیٹھے تھے ان کی طرف متوجہ ہوئے, کہا جابر یہ میرا حسین ہے. پھر اکیلے حضرت جابر کا نام لے کر یہ میرا حسین ہے. جی یا رسول اللہ. کہا جابر میرے حسین کی جب شادی ہوگی اس کے یہاں بچے پیدا ہوں گے, ان بچوں میں ایک بیٹا ہوگا, اس کا نام علی ابن حسین ہوگا. دیکھا یہ کون سا گھرانہ ہے؟ دادا علی کا نام بھی نبی نے رکھا, دادی سیدہ فاطمہ کا نام بھی نبی نے رکھا, بڑے ابا کا نام بھی حسن نبی نے رکھا, ابا کا نام حسین نبی نے رکھا, اور اب بیٹے کا نام بھی ابھی پیدا نہیں ہوئے امام زین العابدین. کیا کہا؟ اس کے یہاں جو بیٹا پیدا ہوگا اس کا نام ہوگا علی ابن حسین. میں نے کہا حسین پاک کی عظمت کا اندازہ لگاؤ, جس کے نیچے بھی علی ہے اس کے اوپر بھی علی ہے, جس کا باپ بھی علی ہے جس کا بیٹا بھی علی ہے, وہ بیچ والی زنجیر کیسی ہوگی؟ غور کرے نا. کہ اس کے یہاں بیٹا پیدا ہوگا. پھر فرمایا حضور علیہ السلام خود کہہ رہے ہیں قیامت کے دن میرے حسین کے بیٹے کو عرش کے نیچے سے بلایا جائے گا کہ عابدوں کی زینت کہاں ہے؟ زین العابدین سید العابدین, یعنی نام بھی دے رہے ہیں لقب بھی دے رہے ہیں کہ عابدوں کی زینت کہاں ہے, عابدوں کا سردار کہاں ہے؟ تو کوئی اور نہیں آئے گا, وہ علی ابن حسین میرے حسین کا بیٹا آئے گا. نام بھی نبی نے دیا, لقب بھی نبی نے. کیسا عابدوں کی زینت تھا میرا امام, روزانہ 1000 رکعت نفل نماز پڑھا کرتے تھے. 1000. اب لوگ کیلکولیٹر لے کے بیٹھتے, سید نے کہہ دیا 1000 رکعت, یہ تو رات میں اتنے گھنٹے ہوتے, 1000 رکعت کیسے ہوتی؟ میں نے کہا بیوقوف نہ بنو. کرامت کے طور پہ اہل سنت میں بہت بڑا کام چھوٹے سے وقت میں سمٹ آتا ہے. ہاں یہ کرامتوں میں سے ان کی مولا علی کہا کرتے تھے, لوگوں کو اب تک سمجھ بھی نہیں آیا کہ میں گھوڑے کی ایک زین پہ قدم رکھتا ہوں اور دوسرے پر رکھنے سے پہلے پورا قرآن پڑھ لیتا ہوں. کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا وہ علی ہیں. ہاں جو نبی کا چہرہ پڑھتا ہو, اگر وہ اتنی جلدی قرآن پڑھ لے. کتنی جلدی نبی کا چہرہ پڑھا؟ پیدا ہوئے تو آنکھ بند کر کے, اور جب ابا کی گود میں گئے آنکھ بند, اماں کی گود میں گئے آنکھ بند, سب گھر پریشان. حضور کی گود میں تو آنکھیں کھول کے نبی کا چہرہ پڑھنے لگے. جو نبی کا چہرہ اتنی عمر میں, 3 دن کی عمر میں جو نبی کا چہرہ پڑھنا جانتا ہو, اگر وہ زین پر ایک سے دوسرے پر قدم رکھنے سے پہلے قرآن پڑھ لے تو بات کیا ہے؟ بہرحال چلے بات تو بات ہوتی کا, یہ وہ علی ہوگا اس کا بیٹا, اس کی بھی شادی ہوگی, اس کے یہاں ایک بیٹا ہوگا, اور اولادیں ہوگی لیکن ایک بیٹا اس کا نام میرے نام پہ محمد ہوگا. پوتے کا نام بھی رکھ دیا, پروتے کا نام بھی رکھ دیا. یہ اہل بیت ہیں, یہ ہے اہل بیت. یوں کہا کرتے ہیں سنی, یوں کہا کرتے ہیں سنی, داستان اہل بیت. وہ میرے نام پہ اس کا نام محمد ہوگا اور اس کو دنیا باقیر کہے گی. جابر اللہ اس کو اتنی لمبی عمر دے گا, میرے محمد, اللہ تجھے اتنی لمبی عمر دے گا جابر, تجھے اتنی اللہ لمبی عمر دے گا کہ میرا وہ پوتا جسے محمد باقر کہا جائے گا وہ تیرے گھر آئے گا, وہ تیرے گھر آئے گا. اور وہ جب تیرے گھر آئے تو تو میری طرف سے اس کو میرا سلام پہنچا دینا. دیکھ لیں حضور سلام جن پہ بھیج رہے ہیں, ساری دنیا جس پہ سلام پڑھ رہی ہے وہ نبی, اور ڈیوٹی کس کی مقرر کی؟ صحابی کی. بتا دیا کہ صحابہ اہل بیت کے دشمن نہیں تھے, صحابہ نے جتنی اہل بیت سے محبت کی ہے کوئی نہیں کر سکتا. یہ 300 سال کے بعد سینہ پٹو یہ کیا اہل بیت کی محبت کی بات کریں گے؟ تم تو 3 صدیوں کے بعد پیدا ہوئے. جس نے حسن کو کندھے پہ اٹھا کے مدینے کی گلیوں میں گھوما ہے وہ میرے نبی کا پہلا خلیفہ جانشین رسول افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سید
سیدنا صدیق اکبر کی ذات تھی، جس نے امام حسین کے لیے اپنا ممبر چھوڑ دیا یہ کہہ کے حسین میرے باپ کا تو کوئی ممبر ہی نہیں ہے، سارے ممبر تو تیرے بابا محمد الرسول اللہ کے ہیں، وہ ذات سیدنا عمر ابن خطاب کی ہے۔ توجہ فرمائیں، وہ جابر اللہ تجھے لمبی عمر دے گا۔ دیکھو نبی کا اختیار دیکھو، کہتے اللہ تجھے لمبی عمر دے گا، یعنی کہ سلام دے رہے ہیں اور لمبی عمر کی ضمانت بھی دے رہے ہیں۔ جہاں بانی عطا کر دے بڑی جنت ہبا کر دے، نبی مختار کل ہے، جس کو جو چاہے عطا کر دے، جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے، وہ جب چاہے جسے چاہے اسے فرما روا کر دے۔ وہ میرے محمد باقر کو تیرے گھر آئے گا، اس کو میرا سلام کہہ دے۔ جی یا رسول اللہ۔ اب دن گزرتے گئے، کربلا ہو گیا، کربلا کے بعد امام زین العابدین کی ولادت ہوئی، امام زین العابدین کے گھر پھر ان کی شادی ہوئی تو ان کے گھر امام باقر کی ولادت۔ امام باقر 4 5 یا 6 سال کے ننھے سے بچے تھے، کسی نے امام زین العابدین سے کہا شہزادے کوئی مریض بیمار ہے، آپ چلیں، آپ نہیں چلتے تو شہزادے کو بھیج دے، وہ دعا کر دیں گے، آل رسول کی دعا سے اچھا ہو جائے گا۔ تو سرکار امام زین العابدین نے کہا انہیں لے جاؤ، امام باقر کو لوگ لے گئے۔ بس کسی نے کان میں کہا شہزادے اسی محلے میں آپ کے نبی کے صحابی رہتے ہیں، نانا کے آپ کے صحابی رہتے ہیں جابر، اتنی بوڑھے ہو گئے کہ وہ گھر سے نکلتے نہیں، آنکھوں کی بینائی بھی کمزور ہو گئی ہے، آپ ان سے ملنا پسند کریں گے؟ تو چونکہ اہل بیت اور صحابہ میں تو چولی دامن کی محبت تھی، مچھلی کو جتنا پانی سے پیار نہیں ہوتا اس سے زیادہ صحابہ اہل بیت سے پیار کرتے تھے اور اہل بیت صحابہ سے پیار کرتے تھے۔ ستاروں کو جتنا آسمان سے پیار نہیں ہے اس سے زیادہ اہل البیت نبی کی صحابہ سے اور صحابہ جو ہے وہ اہل البیت سے پیار کرتے تھے۔ چکور جتنا چاند کو نہیں چاہتا اس سے زیادہ جو ہے وہ صحابہ اہل بیت سے، اہل بیت صحابہ سے، وہ ایک دوسرے کو پیار کرتے تھے، بہرحال پیار کرتے تھے۔ کبھی اس پہ دلیلیں اور سن لینا، لیکن بات ختم کر رہا ہوں، توجہ فرمائیں۔ پھر حضرت امام محمد باقر کو کہا، ان کا نام محمد باقر، ان کا لقب ہے۔ لقب کسے کہتے ہیں؟ باقر کا مطلب ہوتا ہے چیر پھاڑ کرنے والا۔ علم اتنا تھا کہ کوئی مسئلہ پیش کر دو تو اتنی باریکی سے سمجھا دیتے تھے کہ لوگ کہتے تھے کہ انہوں نے تو مسئلے کو چیر پھاڑ کر کے رکھ دیا ہے، اس لیے ان کا نام، ان کو باقر لقب ان کا پڑا، حالانکہ ان کا نام کیا ہے؟ ان کے نانا کے نام پہ محمد ہے۔ آپ غور فرمائیں، امام اعظم ان کے شاگرد، امام باقر کے، امام جعفر صادق کے بھی شاگرد ہیں۔ بہرحال تو اللہ اکبر، تو کہا آپ کے نانا کے صحابی آپ چلیں گے؟ 5 6 سال یا 4 5 سال کی عمر تھی، انہوں نے کہا کیوں نہیں، ہم چلیں گے۔ اب جیسے ادھر سے چلے شاگردوں نے ادھر اطلاع کی، حضرت کہا کیا؟ کہا امام حسین کے پوتے محمد باقر ملنے آ رہے۔ حضرت جابر غصے میں آ گئے، توجہ ہے، ان کی داڑھی سفید، امام حسین جو دادا امام محمد باقر کے، ان سے بھی بڑی عمر کس کی ہے؟ حضرت جابر کی، ٹھیک، لیکن غصے میں آ گئے۔ علم نہیں دیکھا، عمر نہیں دیکھی، مرتبہ نہیں دیکھا، غصے۔ وہ کیوں آ رہے؟ انہیں کیوں آنے دیا؟ حضور انہیں اطلاع ملی تو انہوں نے کہا میں چلوں گا۔ کہا وہ نبی کے شہزادے ہیں، انہیں تکلیف کیوں دی؟ مجھے پہلے بتاتے تو میں آنے نہیں دیتا، وہ جہاں ہے وہیں جا کر ان سے ملاقات کرتا۔ یہ صحابہ ہیں، یہ صحابہ ہیں۔ اور پھر فرمایا اب وہ آ رہے ہیں، مجھے اٹھا کے کھڑا کرو، ان کے لیے اٹھا کے کھڑا کرو۔ کھڑے ہوئے حضرت جابر، کس کے لیے؟ 5 سال کے محمد باقر، بچہ نہیں دیکھا، رگوں میں خون رسول دے۔ ہاں برکت لیتے ہوئے کہہ رہا ہوں، اس گھر کے بچوں کو بچے کی نظر سے نہ دیکھا، خون رسول جہاں جابر کھڑے ہو جائیں۔ اور سیدی اعلیٰ حضرت کے والد امام المتکلمین علامہ نقی علی خان اپنی کتاب تفسیر علم نشرہ میں حدیث لائے ہیں، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو میری اولاد کو دیکھ کر اٹھ کر کھڑا نہ ہو، اللہ اس کو لا علاج بیماری میں مبتلا کر دے گا۔ غور فرمائیں، مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے خلیفہ ہیں حضرت قاضی شہاب الدین دولت آبادی، ان کی کتاب ہے تفسیر قرآن کی بحر المواج، اس کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ آقا نے فرمایا تمہاری محفل میں کوئی بھی آئے میں تم پہ چھوڑتا ہوں، اٹھو یا بیٹھو، لیکن جب میری اولاد آیا کرے تو ان کے لیے اٹھ کے کھڑے ہو جایا کرو۔ یہ سب بچے نہیں دیکھا کرو، نسبت بڑی ہوتی ہے۔ ہاں
اور پہلی یہ سب باتیں تو ہم لوگ بولتے بھی نہیں ہیں، ورنہ کچھ ایسے بھی دل کے مریض ہے کہتے ہیں دیکھو اپنے لیے یہ لوگ راستہ کلیئر کرتے ہیں، اپنے لیے نہیں کرتے، یہ صرف آپ کی محبت میں، اور عنوان دیا جاتا ہے بولتے، ورنہ ہمیں کیا ہے، ہم تو فقیر لوگ ہیں۔ تو عرض کر رہا تھا، اٹھ کر کھڑے ہوئے، حضرت جابر نے ان کا استقبال کیا، اور جب امام باقر اپنی سواری پر تھے تو امام باقر نے ان کو سلام کیا، تو حضرت جابر نے ان کو پکڑ کر اپنی طرف کھینچا، اس لیے کہ جب اپنی طرف بوڑھے لوگوں کا ایک انداز ہوتا ہے نا مخصوص کھینچنے کا، جذبات میں کھینچا، اور کھینچنے کے بعد ان کے بٹن کھولے سینے کے۔ توجہ کرنا، یہ انداز ہے صحابہ کا اظہار محبت اہل بیت میں، ہاں، تاکہ آج کے بعد کوئی صحابہ پر بھی انگلی نہ اٹھائے، بتانا ان لوگوں کو جو صحابہ پر بھونکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم اہل بیت کے بھی غلام بے دام ہیں اور صحابہ کے بھی سچے وفادار ہیں۔ دونوں آپ کے بٹن کھولے کرتے کے، اور کرتے کے بٹن کھول کر کے سینے پہ ہاتھ ملا، اور ہاتھ مل کے سونگا، اور سونگ کر کے مسکرائے، اور پھر اس کے بعد ان کے کان میں کچھ کہا تو وہ بھی مسکرائے، پھر اس کے بعد وہ بھی چلے گئے، یہ بھی چلے گئے۔ تو ان کے خادموں نے پوچھا جابر ہمارے سردار یہ بتاؤ سینے پہ مل کے کیا سونگا اور سونگ کر مسکرانے کا راز کیا ہے؟ تو فرمایا کیا بتاؤ، یہ جو سینے پہ ملا نا، ملنے کے بعد انگلیاں سونگا تو جو خوشبو رسول اللہ میں پاتا تھا وہی آل رسول میں پائی، جو نبی میں خوشبو تھی وہی آل نبی میں پائی ہے۔ بے دم شاہ نے اسی لیے خوبصورت بات کہی ہے، شگفتہ گلشن زہرا کا ہر گلے تر ہے، کسی میں رنگ علی ہے کسی میں بوئے رسول۔ واہ واہ واہ، نعرہ میں نے خوشبو پائی، نعرہ رسالت، خاندان پنجتن، میں نے خوشبو پائی یا رسول اللہ کی۔ تو کان میں کیا کہا؟ کہا حضور نے سلام بھیجا تھا، میں نے سلام پہنچا دیا، اور اب تک زندہ رہنے کی گارنٹی تھی، جب تک باقر نہیں آئیں گے جابر زندہ رہے گا، اب میرے لیے کفن کا انتظام کر لو، امانت آل رسول کی پہنچا چکا ہوں۔ ادھر خادموں نے پوچھا امام باقر سے کہ سرکار باقر یہ بتاؤ کہ کان میں کہا کیا جو آپ اتنا ہنسے، کبھی اتنا ہنستے نہیں دیکھا؟ کہا انہوں نے کہا آپ کے نانا نے مجھے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ تیرے گھر میرا پوتا محمد باقر نام کا آئے گا، اس کو میرا سلام پہنچا دینا۔ تو میرے نانا کا سلام جب انہوں نے مجھے پہنچایا کہ میرے نانا نے مجھے میرا نام لے کر کے سلام کہا ہے۔ یہ ہے اہل القرآن اور اہل بیت کو پکڑے رہو، اللہ تعالیٰ توفیق دے، اور اہل سنت کے سچے مسلک پر قائم رہو۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے، اطرت رسول اللہ کی۔ دوران گفتگو کوئی غلطی ہو تو اللہ پاک معاف کر دے۔ استغفر اللہ ربی ان ربی لغفور الرحیم وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔